السلام علیکم، ویلکم ٹو اے امراد۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 12 سے 13 مئی کے درمیان کی رات کو انٹینس کلیشز رپورٹ ہوئے ہیں لائن آف کنٹرول پر۔ انڈیا کا اس پر کلیم ڈیفرنٹ ہے، پاکستانی سائڈ خاموش ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 12 سے لے کر 14 مئی کے درمیان جو پاکستان کا سینٹرل ایریا ہے سارا، نارتھ ٹو ساؤتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ ٹو ویسٹ، جس میں آلموسٹ پاکستان کا KPK، پنجاب اور اپر سندھ کا اور اپر بلوچستان کا ایریا آ جاتا ہے، یہ سارے ایریا کو پاکستان مارک کر چکا ہے اور اس پر فلائٹ ایکٹیویٹی کو پروہیبٹ کر دیا گیا ہے۔ اب سادہ سے الفاظ میں سمجھے تو ایک انٹینس نوٹم جاری کر دیا گیا ہے۔ ہم ان دونوں چیزوں کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور پہلے ٹاپک پر آ جائیں جو LOC کا کلیش ہے، یا پہلا سیکشن ہمارا اس ویڈیو کا۔ LOC کے کلیش کو لے کر انڈیا کی جو کور ہے اس نے آفیشلی پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اس پریس ریلیز کو انڈیا کے جو ٹاپ جرنلسٹ ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں، انڈیا کے ورژن کے مطابق کرشنا گھاٹی سیکٹر پر پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہوتی ہے، جس کو رسپونڈ کیا ہے انڈین آرمی نے۔ ایک انٹروڈر کو مارنے کا وہ کلیم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیم کیا گیا ہے کہ پاکستانی سائڈ سے بھی جوابی کارروائی ان کے خلاف کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو انفلٹریٹرز تھے ان کو ڈیٹیکٹ تب کیا جب وہ انڈین ٹیریٹری کے 300 میٹر اندر آ چکے تھے، یعنی کہ 0.3 کلومیٹر اندر آ چکے تھے۔ تب ان کو پونچھ کا جو ایریا ہے بیسیکلی کرشنا گھاٹی سیکٹر، اور اس کے بالکل مقابلے میں پاکستانی آزاد کشمیر کا راول کوٹ کا ایریا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد حجیرہ آئی تھنک ایریا، اب اس کا ایگزیکٹ نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ ایریا ہے۔ یہاں یہ پورا معاملہ ہوا ہے۔ انڈیا اسے ایک انٹینس ایکسچینج آف فائر کے طور پر کلیم کر رہا ہے، جس میں کیجولیٹیز بھی ہوئی ہیں، اور انڈیا کی وائٹ نائٹ کور نے اس کو آفیشلی کلیم بھی کیا ہے۔ وائٹ نائٹ کور نے اسے ایک سکسیسفل آپریشن بتایا ہے، جس میں پاکستان کی طرف سے آنے والے ایک پوٹینشیل اٹیک کو انہوں نے روکا۔ پاکستانی پوسٹوں کو بھی وہ نشانہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ پاکستانی سائڈ سے جو سیکیورٹی سورسز ہیں ان کا یہ کلیم ہے کہ ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ LOC پر نہیں ہوا ہے۔ ایک مائلڈ ایکسچینج آف فائر ضرور ہوا ہے، بٹ کوئی اس طرح کا بڑا انسیڈنٹ نہیں ہوا جہاں کیجولیٹیز بھی ہوگی ہوں اور کوئی دونوں سائڈ پر بنکرز یا ملٹری پوسٹ وہ ہٹ ہوئی ہو۔ اسی دوران پاکستان ایئر فورس اور اوور آل پاکستان ملٹری کی طرف سے ایک بہت بڑے ریجن کو مارک کیا گیا ہے نو ٹائم کے طور پر۔ اس ریجن کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ ریجن سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستان کے لاہور کے نزدیک ایریا سے لے کر آگے بنو تک، اور اس سے نیچے یہ پنجاب کے اور پھر ایون اپر بلوچستان کے ایریاز تک ایکسٹینڈ ہو چکا ہے۔ اوور آل اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی لینتھ اور اس کی وڈتھ جو ہے وہ 250 سے 300 کلومیٹر کے اراؤنڈ ہے۔ اس میں اب دو پاسبلٹیز ہیں، پاکستان یا تو یہاں ایریل ایکسرسائزز کر رہا ہے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہاں میزائل ٹیسٹ کیا جائے گا۔ یہ دونوں پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں بیکاز DI خان کے نزدیک بھی میزائل ٹیسٹ رینجز موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار جو بیٹل فیلڈ پروجیکٹائلز ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے انٹیریئر ایریاز میں، بجائے کہ انہیں عربین سی میں جا کے ٹیسٹ کیا جائے۔ یہاں سوشل میڈیا پر ملٹیپل اکاؤنٹس فتح 3 کی ٹیسٹنگ کو لے کر بھی بات کر رہے ہیں، لیکن پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو کنفرم نہیں سمجھتا بیکاز یہ ایک سوشل میڈیا چیٹر ہے۔ وہ ایسے وقت میں جب LOC پر کلیش ہوا ہے تو ظاہری بات ہے پاکستانی سائڈ پر بھی اس طرح کی خبریں تو ابھریں گی۔ پاکستان کی طرف سے جو نو ٹائم جاری کیا گیا ہے اس کی ڈیٹ 12 مئی سے لے کر 14 مئی کے درمیان ہے، اور یہ جو کلیش ہوا ہے یہ 12 سے 13 مئی کی رات کے درمیان ہوا ہے۔ سو یہاں کہیں نہ کہیں یہ چیز انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ پاکستان ایئر فورس پوری سچویشن کو مانیٹر کر رہی تھی، پاکستان آرمی کے جو سرویلنس ایسٹس ہیں وہ بھی LOC کے کراس ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے یہ LOC کا کلیش ہوا ہے اس سے کچھ دیر پہلے ہی پاکستان یہ نو ٹائم جاری کر چکا تھا۔ اب ان 2 دنوں کے اندر کچھ خاص پرٹیکولر ٹائمز میں جو ایریل ایکٹیویٹی ہے اس پورے ایریا کے اوپر وہ سسپینڈڈ رہے گی، یہاں سے کوئی سویلین ایئر کرافٹ نہیں گزر سکتا۔ اگر یہاں ایریل ایکسرسائزز ہوتی ہیں تو پاکستان کے جو کامرا پر بیسڈ اپنے نیکسٹ جنریشن ایئر کرافٹ ہیں، چاہے وہ GF-17 تھنڈر بلاک 3 ہوں، چاہے وہ J-10Cs ہوں، اور سرگودا بیس پر موجود اور ایون جیکب آباد میں موجود F-16s، وہ تمام کے تمام اس ایریل ایکسرسائز کا حصہ ہوں گے، جس میں ڈسملر کامبیٹ ایئر کرافٹ ٹریننگ اور اسی طرح کی دوسری ویل نون ایکسرسائزز کے کانٹیکس میں ٹیکٹکس ڈیولپ کی جائیں گی۔ بیسیکلی یہ ایکسرسائزز کا نام تو بہت لیگسی ہیں، پرانے چلتے آ رہے ہیں، بٹ ان ایکسرسائزز کے کانٹیکس میں جو ٹیکٹکس ڈیولپ کی جاتی ہیں وہ ہر ایئر فورس کی اپنی ہوتی ہے۔ جیسا کہ انڈین ایئر فورس میں ایک اوور آل ایک ٹیکٹکس ڈیولپ کی گئی پاکستان کے خلاف، اور اس حکمت عملی میں کچھ یوں ہے کہ انڈیا اپنے 2 سے 3 فائٹر جیٹس کو میڈیم الٹیٹیوڈ پر فلائی کروائے گا اور انہیں ایزیلی پاکستان ڈیٹیکٹ کر لے گا اپنے ریڈارز پر۔ جیسے ہی پاکستان ایئر فورس کے فائٹر جیٹس آگے آئیں گے اسے شوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، تو اسی دوران انڈیا کے 2 سے 3 فائٹر جیٹس لو الٹیٹیوڈ پر فلائی کر رہے ہوں گے،
जिन्हें इंडिया की डॉक्ट्राइन के मुताबिक पाकिस्तान डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और अचानक से वो एल्टीट्यूड गेन करेंगे, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को एम्बुश करेंगे और उन्हें शूट डाउन कर देंगे। ये इंडिया की एक टेक्टिकल एयर टू एयर कॉम्बैट टेक्निक है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसे उनके एक फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल ने अपने पॉडकास्ट में बताया था। अब मुझे उसका एग्जैक्ट डेट भूल गई है, लेकिन ये चीज भी बहरहाल मई और 2019 में इंडिया के काम इस वजह से नहीं आई बिकॉज इंडिया की ये जो सोच थी कि पाकिस्तान लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते एयरक्राफ्ट या प्रोजेक्टाइल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये उनकी चीज गलत इस तरह साबित हुई कि पाकिस्तान के पास इस तरह के रेडार्स और इस तरह के सेंसर्स मौजूद हैं जो हर किस्म के एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले किसी भी प्रोजेक्टाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक बेसिक सी टेक्निक थी इंडिया की, ये वहां फेल हुई। ये बस बताने का आपको मकसद ये था कि हर मुल्क की इस तरह की कॉम्बैट टेक्निक्स होती हैं और हर मुल्क उन्हें अपने लिहाज से मॉडिफाई भी करता है और मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज में उन्हें बार बार रिपीट किया जाता है अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए। सो यहाँ मिसाइल टेस्ट होगा, यहाँ एरियल एक्सरसाइजेज होंगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अगर मिसाइल टेस्ट होगा तो पॉसिबिलिटी है कि उसे अनाउंस किया जाए या यह भी पॉसिबल है कि अनाउंस ना किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी मल्टीपल नोटैम तो जारी किए जाते हैं लेकिन अनाउंस कुछ नहीं किया जाता। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि इंडिया जो एलओसी के क्रॉस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी उस पर नजर रख के बैठा है और अगर किसी भी किस्म की इंडिया की तरफ से कोई वायलेशन की जाती है, कोई अग्रेसिव या काइनेटिक एक्ट अपनाया जाता है, तो पाकिस्तान भी उसका रिस्पॉन्स पूरी ताकत से देगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।